کون سا واقعہ ہے؟ آج واقعہ ہے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کے معجزے کا۔ بیسیکلی یہ اونٹنی والا معجزہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا واقعہ ہم نے آج سننا ہے۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اونٹنی کے ساتھ کیا ظلم کیا اور اس ظلم کے بعد ان پر کیسا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آج کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے، یعنی ایسی اونٹنی ہو جو بعد میں بچہ بھی دے اور خوب فربا بھی ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی سے یہ معجزہ طلب کیا۔ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا، وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی جو ہے وہ نکل پڑی، جو گابن بھی تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور اب یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ معجزہ ہے، یہ معجزے والی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم نے پینا ہے۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سمود کے سامنے ایک تقریر کی جس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آلے گا۔ چند دن تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا، کیونکہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، پورا دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن پانی ملتا تھا، تو اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اب اس اونٹنی کو ہی قتل کر ڈالتے ہیں۔ معاذ اللہ، خود ہی نشانی طلب کی اور خود ہی اب اللہ کی سرکشی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا، بری آنکھوں والا اور پستہ قد کا آدمی تھا اور ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع کرتے رہے، لیکن کدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پیروں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے بے ادبانہ گفتگو بھی کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پس ناکا کی کوچیں یعنی قدم کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ اب کیا ہوا؟ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پاتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، اتھل پتھل ہو گئی، یعنی بالکل جس کو آپ کے تہس نہس ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے ان کا یہ حال کیسے بیان کیا، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے، پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، آپ کو بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اور چلتے وقت ان مردہ لاشوں سے جو آپ نے بات کی، قرآن نے وہ بھی ذکر ہے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ ناظرین، اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ قوم سمود کی پوری بستی برباد ہو کر ویران کھنڈر بن گئی، پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی، ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ اس قوم نے کیا کیا؟ پہلے تو دلیل طلب کی، پہلے تو کہا کہ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائیں۔ اونٹنی بھی آ گئی، بچہ بھی دے دیا، اب تو ایمان لے آنا تھا نا۔ مگر اب امتحان جب آیا کہ ایک دن پانی نہیں پینا ہے تو اس قوم نے اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا، اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔
اللہ کے نبی کی ایک نافرمانی قوم کرتی تھی، پچھلی قوموں پر عذاب آ جاتا تھا۔ آج ہماری قوم کتنی نافرمانیاں کر رہی ہے، اپنے بارے میں ہم غور تو کریں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ آج کون سی برائی ہے، آج کون سا گناہ ہے، آج کون سا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اور لوگوں کو اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن میں پچھلی قوموں کے یہ عذابات کیوں بیان کیے گئے تاکہ ہم سبق حاصل کریں، ہم یہ بے ادبیاں نہ کریں، ہم یہ نافرمانیاں نہ کریں۔ مگر آج تو ایسے ایسے جرم، ایسی جس کو آپ کہیں کہ کہانیاں پتہ چلتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچیے ناظرین، یہ قرآن سے دوری نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہیں تو کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، امن و امان نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا۔ ہم اپنے رب کو کتنا ناراض کر رہے ہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہم اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں نا، ہم اپنے حصے کی تو نیکی پھیلائیں، خود تو ہم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ خدا را قرآنی واقعات سے یہ سبق لیجئے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے پر اتنا بڑا عذاب۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی اس کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا خدا کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب ہوں، ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، اس کی بے ادبی ہوگی، اس کی توہین ہوگی تو قہر خداوندی ضرور نازل ہوگا، عذاب کی صورت میں نازل ہوگا۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہو جائے، اس کی تعظیم و تکریم لانا، اس کی ذرا سی بھی بے ادبی وہ رب کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ نبی پاک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم، اب ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ہمیں ادب کرنا ہے، پیار کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے۔ پیارے آقا کے صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم کریں، ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین کی تعظیم کریں۔ نبی پاک کے منہ مبارک آج دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں، پیارے آقا کے تبرکات موجود ہیں، ان کی تعظیم بھی نبی پاک کی تعظیم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہمیں نبی پاک سے اگر واقعی محبت ہے تو پیارے آقا کی نسبت والی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ بے ادبی تو دور کی بات ہے، ذرا سا ذہن میں شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ کیسے سب ملے گا؟ جب ہم ادب والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، عشق والوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بے ادبی سے بھی محفوظ رکھے اور بے ادبوں کے شر سے بھی بچائے۔ اللہ کریم اولیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، والدین مصطفیٰ، سب کا ادب ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن کے اس واقعے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی نافرمانی نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو شرمندہ رہیں۔ آج لوگ دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں، دیدہ دلیری سے نافرمانی کرتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ زیادہ بڑا جرم ہے نا۔ گناہ ہو جائے تو توبہ دستور ہونا چاہیے۔ یہاں تو لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے، کیا ہے، سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ تو انشاءاللہ اگر ان واقعات سے یہ سبق لیتے رہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کتنی بڑی سزا لا سکتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔